اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ در حقیقت لوگ ہمارے آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. دابۃ الارض کے بارے میں پہلے بحث ہوئی. اس سلسلے میں ہم آپ سے یہ بات کر رہے تھے کہ اس مسئلے کو اجمال کے ساتھ بیان کرنا مطلوب ہے، ایسا لگتا ہے، اور اس لیے دابہ کہا. دابہ جو انسان اور حیوانات دونوں کو شامل کرتا ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں بہت سے موارد ہیں جن میں اجمال رکھا ہے. مثلا آیے مباہلہ میں ابناءنا و ابناءکم، ابنا کون ہے قرآن نہیں بتاتا. و نساءنا و نساءکم، نساء کون ہے وہ بھی نہیں بتاتا. یہ بات آپ کے لیے قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید میں ابنا کے مقابلے میں جب نساء کا لفظ آئے گا تو نساء سے مراد بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں نہیں. وہ فرعون کے بارے میں ہے کہ وہ بچوں کو مارتے تھے اور نساء کو زندہ رکھتے تھے. بچوں کو مارتے تھے اور نساء کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ابنا کے مقابلے میں نساء آیا ہے تو نساء سے مراد عورتیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو مارتے تھے اور بڑی عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، چھوٹی بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. لہٰذا ابنا کے مقابلے میں جب نساء ہے تو پھر اس سے مراد بچیاں ہیں. ہم اپنے بچوں کو بلائیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ. ہم اپنی بچیوں کو بلائیں، ہم اپنے دختران کو بلائیں، تم اپنے دختروں کو بلائیں. یہ ہے. کون ہے دختر؟ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر دم بریدہ ہے. کون ہے؟ ذکر نہیں. سنت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری قرآن کی تشریح ہے. اور لوگ خود قرآن تو نماز کے بارے میں صرف نماز قائم کرو کہتا ہے، کتنی رکعت ہے، کیا ترتیب ہے، کیفیت ہے، نہیں بتاتا. قرآن مجید میں جن جن لوگوں کی مذمت کی ہے ان میں صرف ابو لہب کا نام لیا ہے. وہ اس لیے کہ ابو لہب جو ہے اس کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے تھا اور رسول اللہ کے چچا تھا، اور مستقبل میں ان سے اور ان کی نسلوں سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا. خود اسی سے خطرہ تھا، نسلوں سے خطرہ نہیں تھا. اس لیے نسلوں سے کوئی خطرہ اسلام کو لاحق نہیں تھا. نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے اس کی مذمت کی، صرف ابو لہب. یہ بات قابل توجہ ہے. بہت سے بڑے وہ ہے کافر جن لوگوں نے رسالہ اللہ کا مقابلہ کیا، جنگیں کی، کا ذکر نہیں آتا ہے، صرف ابو لہب کا ذکر آتا ہے. اس کے بعد ہے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. آیت کی ترتیب اس طرح ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
ان الناس بآیاتنا لا یوقنون، یہ ان الناس بآیاتنا لا یوقنون کس کا معقول قول ہے؟ کس کا ہے یہ قول؟ یہ دابہ کا قول ہے یا اللہ تعالیٰ کا قول؟ لیکن قرآن کا جو لب و لہجہ ہے ہمیشہ فحوائے کلام یا سیاق و سباق آیت ہے، اس سے ہم یہ موقف اختیار کرتے ہیں ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ دابۃ الارض کا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لوگ ہماری آیات، ہمارے نشانیوں کو نہیں مانتے تھے۔ اب چونکہ فیصلہ کا وقت آ گیا ہے، اس لیے یہاں ماننے نہ ماننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا جب فیصلہ کا وقت آتا ہے۔ دابۃ من الارض کون ہے؟ یہ دابہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں اس غیر شیعہ مفسرین میں عجیب غریب باتیں ہیں کہ دابۃ الارض، زمین کا رینگنے والا جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم ایک وہ سناتے ہیں، ایک روایت جو تفسیر در منصور اور تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ دابۃ الارض ہے، اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی، 60 ہاتھ لمبا، اس کے بال اور سم ہوگا اور 7 داڑھی ہوگی، اس کا سر بیل کی طرح، آنکھیں سور کی آنکھوں کی طرح، کان ہاتھی کے کان کی طرح، سینگ ہرنی کی طرح، گردن شتر مرغ کی طرح، سینہ شیر کی طرح، رنگ چیتے کی طرح، دم دمبے کی طرح، ٹانگیں اونٹ کی طرح، عجیب ہے، چہرہ انسان کی طرح اور چونچ پرندے کی طرح۔ یار جب چہرہ انسان کی طرح ہے تو چونچ پرندے کی طرح نہیں ہو سکتا، وہ پھر انسان کی طرح چہرہ نہیں ہوا۔ اسی بات میں تضارب، عجیب غریب یہ روایت ہے۔ اچھا، اس کے دونوں سنگوں کا درمیانی فاصلہ 1 فرسخ ہوگا، 2 سنگیں ہوں گے اور سنگ کے درمیان 1 فرسخ، ایک نامعقول بات ہے۔ یہ اس قسم کا جانور جب آئے گا اوپر کو تو پھر اس سے کیا مطلب حاصل ہوتا ہے؟ یہ خرافی روایات ہے جو اس قسم کے تفاسیر میں موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں دیگر روایات ہے جو قرین قیاس ہے، اور تقریباً یہ باقی جو روایات ہے اس سے اس دابے کا تعین ہوتا ہے۔ یہ دابہ کیا ہے؟ ایک تو تکلمہم سے ہم نے کہا تھا، تکلمہم، یہ دابہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس میں ہم نے یہ امکان بھی رکھ دیا تھا کہ یہ باتیں کرے گا، اس سے یہ قرینہ بھی بن سکتا ہے کہ یہ دابہ انسان ہوگا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ حیوان ہوگا لیکن وہ بات کرے گا معجزاتی طریقے سے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ جو روایات ہے اس میں اس چیز کا امکان نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس دابہ کے بارے میں، اس کے کوئی دم شم نہیں ہے، اس کی ہے داڑھی ہے، اشارہ انسان ہونے کی طرف۔ دیگر حدیث رسول میں آیا ہے انہا تکتب علی جبین الکافر انہ کافر وعلی جبین المؤمن انہ مؤمن۔ یہ التبیان، تفسیر التبیان شیعہ تفسیر ہے، اور اس شیعہ تفسیر میں یہ روایت ہے کہ یہ دابہ کافر کے رخسار پر کافر لکھے گا، مومن کے رخسار پر مومن لکھے گا، یعنی کافر اور مومن میں نشانی لگانے والا ہے۔
تمیز کرنے والا ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے۔ اس قسم کا دابہ ہے، یہ تو عظیم دابہ ہے جو کافر اور مومن میں تمیز پیدا کرتا ہے اور نشانی بھی لگاتا ہے، یہ کافر ہے یہ مومن ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کتاب الفتن میں موجود۔ مسند اور سنن کی روایت بھی قابل توجہ ہے، یہ شیعہ روایت کے ساتھ ملتی ہے۔ اس روایت کا کہنا ہے تخرج دابۃ الارض، یہ دابہ ارض جو ہے وہ زمین سے نکلے گا، ومعها عصا موسیٰ، اور اس دابہ کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا، وخاتم سلیمان، حضرت سلیمان کا خاتم انگوٹھی انگشتری ہوگی جس پر وہ حکومت کرتے تھے، جس کے ذریعے کہتے ہیں۔ فَتُخَتِّمُ أَنْفَ الْكَافِرِ، کافر کی ناک کاٹے گا، یہ بالعصا، عصا سے، عصائے موسیٰ سے کافر کی ناک کاٹے گا۔ وَتُجَلِّ وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْخَاتَمِ، اور حضرت سلیمان کے انگوٹھی سے مومن کے چہرے کو منور کرے گا۔ ہاں جی، اس قسم کا دابہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ قرین قیاس ہے۔ تکلمہم کو ہم ان روایات کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ تکلمو قرینہ ہے، انسان ہونے کا قرینہ بنتا ہے ان روایات کی روشنی میں۔ اس روایات میں اس دابے کو مومن اور کافر میں تمیز کرنے والا بتایا ہے، بڑی شان والا دابہ ہے۔ اور ایک دابہ کا خروج قیامت سے پہلے ہوگا، اس دابہ کا خروج قیامت کے علامات میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی اس حدیث کو مسلم اور اصحاب سنن نے ذکر کیا ہے۔ لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات، قیامت قائم ہونے سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو گے۔ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع کرنا، والدخان، اور ایک دھوئیں کا اٹھنا، بہت بڑا دھواں اٹھے گا، والدابہ، اور یہ دابۃ الارض، ان 10 میں سے 10 نشانیوں میں سے یہ دابہ بھی شمار کیا ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ دابہ کہاں سے نکلے گا، زمین سے نکلے گا، یہ دابہ کہاں سے نکلے گا؟ تو فرمایا تخرج من اعظم المساجد حرمۃ علی اللہ، یہ دابہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل حرمت، قابل احترام مسجد سے نکلے گا، مسجد الحرام ہے۔ بینما عیسیٰ یطوف بالبیت ومعہ مسلمون، یہ اس وقت نکلے گا جب حضرت عیسیٰ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی نزول عیسیٰ کا وقت ہوگا، یہ نزول عیسیٰ کا وقت ہوگا، نزول عیسیٰ کے وقت یہ دابہ نکلے گا اور حضرت عیسیٰ آسمان سے زمین کی طرف نزول کرے گا، اور یعنی قیام مہدی کی طرف اشارہ ہے، اس وقت کی باتیں ہیں یہ۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ دابۃ الارض ایک انسان ہے، ایک عظیم انسان ہے، اور یہ اس زمانے میں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یہ اللہ کے عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ دابۃ الارض۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ،
اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو جمع کریں گے جو ہماری آیت کو جھٹلایا کرتی تھیں، پھر انہیں روک دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ، اور جس روز، آیت کا ظاہری سیاق سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے کا کوئی واقعہ ہے، اس لیے کہ اس میں فرمایا من کل امت فوجن، ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو۔ قیامت کے دن تو تمام پوری امت جو ہے وہ محشور ہوگی، پوری امت محشور ہوگی۔ من کل امت فوجن، ہر امت میں سے، من کو آپ تبعیضی لے لیں تو ہر امت میں سے ایک ایک فوج کو، ایک ایک دستے کو ہم کریں گے، جمع کریں گے، نحشر، جمع کریں گے، من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا۔ اور یہ فوجن جو ہے کس امت سے؟ ہمارے آیات کی تکذیب کرنے والوں امتوں میں سے، ان میں سے ایک ایک فوج کو ہم اٹھائیں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان کو جمع کرنے کے بعد ان کو روک دیا جائے گا، جیسا کہ کہتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روک دیا جائے گا۔ یہ ہر امت میں سے ایک فوج، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے، یعنی جو تکذیبی امت ہے، بڑے بڑے کافروں کو اٹھائے گا، بڑے بڑے کافروں کو اٹھائے گا۔ یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے، تو یعنی یہ رجعت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ رجعت ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں روایات ہے، کثرت سے موجود ہے، کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ دنیا میں رجوع کریں گے، رجعت، رجوع کریں گے۔ قیامت میں تو سب کو زندہ ہونا ہوتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے کچھ لوگوں کو زندہ ہونا ہے، کچھ لوگوں کو، فوجن۔ کچھ لوگ کون ہوں گے؟ بڑے بڑے کافر لوگ، کفار میں سے جو سرکردہ کافر لوگ ہیں ان کو اٹھائیں گے، اور مومنین میں سے صف اول کے مقربین لوگ وہ اٹھائیں گے قیامت سے پہلے۔ یہ ایک نظریہ ہے، موقف ہے، جس کو رجعت کہتے ہیں، نظریہ رجعت۔ ہمارے ہاں نظریہ رجعت کے اوپر روایات موجود ہیں، کا یہ کہنا ہے، روایت کا یہ کہنا ہے کہ بڑے بڑے کافروں کو بھی اٹھائیں گے اور بڑے بڑے مومنین کو، مقربین کو بھی اٹھائیں گے قیامت سے پہلے۔ لیکن یہ جو نظریہ یہ رجعت ہے ہمارے ہاں، یہ ایک نظریہ ہے، روایت ہے، اس کی بنا پر آپ اس روایات اور حدیث یا قرآن کے ظاہر سے رجعت کا قائل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آیت کا مفہوم جو ہے وہ رجعت کی طرف ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ روایات کے تحت بھی آپ رجعت کا قائل ہو جائیں، ضروری نہیں ہے۔ رجعت کا نظریہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کا آپ انکار کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس اصول و فروع سے مربوط نہیں ہے، یہ ایک واقعے کی بات ہے کہ واقعہ وہ پیش ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوا تو نہ ہوا تو فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ قیامت سے پہلے کا کوئی واقعہ ہے، چونکہ اس میں ہر امت میں سے ایک فوج کا ذکر ہے، جبکہ قیامت کے دن وَحَشَرْنَا لَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سب کو جمع کریں، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وہاں تو سب کو جمع کرنا ہے،
اور یہاں کہا ہے من کل امت فوجن کہا ہے، لہٰذا یہ قیامت نہیں ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ قیامت ہی کا واقعہ ہے۔ اس دن ہر امت سے ایک فوج کو جمع کریں گے، ہر امت سے ایک دستہ دستہ کر کے لوگوں کو جمع کریں، یعنی ہر امت میں سے ایک فوج کو ہم جمع کریں گے اور پھر ان کو روکیں گے۔ یعنی جو سرکردہ لوگ ہیں کفار اور تکذیبی عناصر کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو الگ کر کے ہم اٹھائیں گے اور ان کو روک لیں گے۔ چونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے، کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہو جو بغیر حساب کتاب کے جہنم جائیں گے، فہم یوزعون، روک لیں گے ان کو، بھیجو جہنم۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ہر امت میں سے تصدیق اور تکذیب کرنے والے ہیں، جو ہے ہم فوج در فوج جو ہے وہ جمع کریں گے۔ من کل امت فوجن، ہر امت میں سے ایک جماعت کو ہم جمع کریں گے، اور ہر امت کے جو تکذیبی عناصر ہے وہ فوج ہوگا، تصدیق کرنے والے مومنین ہیں وہ ایک فوج ہوں گے، فوج در فوج ہوں گے، ہر امت میں سے فوج فوج کر کے ہم جمع کریں گے۔ یہ تیسری تفسیر جو ہے وہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، تیسری تفسیر، چونکہ اس میں فوج میں مومن اور مسلم دونوں کو شامل کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا، ہمارے آیات کی تکذیب کرنے والے فوج در فوج ہوں گے، اس میں مومن شامل نہیں۔ لہٰذا ہو سکتا ہے دوسری تفسیر جو ہے وہ زیادہ قابل قبول ہو۔ پہلے بتایا آپ کو رجعت کے بارے میں، اس آیت سے رجعت پر استدلال نہیں کرتے، یعنی ظاہر ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، ہم اس کو رجعت کے ساتھ تفسیر نہیں کرتے۔ اور چونکہ یہ آیت جو ہے رجعت کے اوپر نص نہیں ہے، ظاہر ہے، ظاہر کے آپ تعویل کر سکتے ہیں، توجیہ کر سکتے ہیں، روایت کے مطابق جو ہے وہ تفسیر کر سکتے ہیں ظاہر آیت، کیونکہ ظاہر آیت سے ظن حاصل ہوتا ہے، نص سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ حتی اذا جاؤوا قال کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، جب یہ سب آ جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا؟ دیکھو اس میں مومن شامل نہیں، جھٹلا دیا تھا جبکہ ابھی تم انہیں اپنے احاطۂ علم میں بھی نہیں لائے تھے، تم کو پتہ نہیں تھا کسی چیز کا، اور تم نے ہمارے آیتوں کو جھٹلا دیا، اور تم کیا کچھ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ جب ان تمام جماعتوں کو دستہ دستہ کر کے جمع کیا جائے گا تو ان سے یہی سوال ہوگا قیامت کے دن، یعنی یہ قیامت کے دن کے زیادہ وہ ہے صادق آتا ہے۔ رجعت کی صورت میں تعویل و توجیہ کرنا پڑتا ہے۔ قال کذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آیاتی، لہٰذا یہ قیامت کے ساتھ ہی مربوط ہو سکتا ہے۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جب تم تکذیب کر رہے تھے تو تمہارے پاس اس تکذیب کے لیے کوئی علم نہیں تھا۔ ایک بات ہے نا کہ علم سے پہلے نہ تکذیب کرنا درست ہے نہ تصدیق کرنا درست ہے۔ اگر آپ علم سے پہلے تکذیب کرتے ہیں تو
یہ جو ہے وہ کیا ہے، ان کو تعصب، اندھا تعصب کہتے ہیں، اور علم سے پہلے تصدیق کرتے ہیں تو اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ علم سے پہلے نہ وہ تصدیق صحیح ہے، نہ علم سے پہلے تکذیب صحیح ہے۔ تم نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی جبکہ تمہارے پاس اس تکذیب کے اوپر کوئی علم نہیں تھا۔ بل ادارک علمہم، پہلے آپ کو بتایا کہ ان کا علم تو تقلیدی علم تھا، ادارک، ہاں جی، ایک دوسرے سے منتقل ہونے والا، تتابع ہونے والا علم، کے پاس علم نہیں تھا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے بات ان کے خلاف پوری ہو کر رہے گی اور وہ بول نہیں سکیں گے۔ دیکھو شروع میں کہا تھا اذا وقع القول علیہم، جب بات پوری ہو جائے گی، ادھر آخر میں بھی یہی فرمایا کہ جب بات پوری ہو جائے گی۔ یہ بات پوری ہونا، اس کا مطلب آپ کو شروع میں بتا دیا، جب حجت پوری ہو جاتی ہے، آزمائش امتحان کا وقت نکل جاتا ہے اور فرصت ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور ایمان لانے کا کوئی موقع ہاتھ میں نہیں رہتا، یہ وقع القول ہے۔ فیصلہ کن مرحلے کو وقع القول کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب مرحلہ فیصلہ کن مرحلے میں آ جاتا ہے تو یہ ہوگا، وقع القول علیہم بما ظلموا، اور ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ان کے خلاف آخری فیصلہ ہوگا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، بات تک نہیں کر سکیں گے، بات کرنے، عذر پیش کرنے وغیرہ کا بھی موقع ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔